ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو دل کی دنیا بدل دینے والا موضوع ہے، جو ہر انسان کا یقینی انجام ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، جوان ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت۔ تو آئیے جانتے ہیں قبر کی پہلی رات کیسی ہوگی۔ یہ ویڈیو کوئی قصے کہانیوں پر مبنی نہیں بلکہ ایک حقیقت پر مبنی ہے کہ حشر کی منزلوں میں سے پہلی منزل قبر ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ہم سب کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ قبر کی تیاری کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ موت کا یقین تو سب کو ہے کہ موت ضرور آنی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا کی رونقیں، دولت، اولاد، عزت، سب کچھ یہیں رہ جائے گا۔ اور ذرا اپنے دل میں قبر کی پہلی رات کا تصور کریں۔ جنازہ اٹھتا ہے، لوگ قبرستان پہنچتے ہیں، میت کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ وہ وقت جب سب رخصت ہو جاتے ہیں اور میت تنہا رہ جاتی ہے۔ اس وقت کے بارے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ قبر دیکھتے تو اتنا روتے کہ داڑھی مبارک آپ کی تر ہو جاتی۔ اور قبر میں فرشتوں کا سوال و جواب کرنا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میت کے پاس منکر اور نکیر آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا۔ جو جواب ٹھیک دیتا ہے اس کے لیے قبر کشادہ کر دی جاتی ہے، اور جو نہیں دیتا اس کے لیے قبر تنگ ہو جاتی ہے۔ مومن کی قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے؟ مومن کے پاس جنت کی خوشبو آتی ہے، اس کی قبر کو تا حد نظر کشادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دیا جاتا ہے۔ جب مومن کی روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے آسمان سے سفید ریشم اور خوشبو لیے اترتے ہیں۔ مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے جیسے پانی مشک سے بہتا ہے۔ یہیں سے اس کے سکون بھرے سفر کا آغاز ہوتا ہے۔ اور جنازے کے بعد تنہائی کا پہلا لمحہ قبر، جب لوگ دفن کر کے واپس جاتے ہیں، مومن قبر میں تنہا رہ جاتا ہے، مگر حقیقت میں وہ تنہا نہیں ہوتا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، مومن کے پاس اس کے نیک اعمال خوبصورت شکل میں آتے ہیں اور کہتے ہیں، میں تیرا ساتھی ہوں، میں قرآن کی تلاوت ہوں، میں تیری نمازیں ہوں، میں تیرا روزہ ہوں۔ مومن سے فرشتوں کا پرامن سوال و جواب، مومن سے منکر نکیر بڑے نرمی سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجا گیا۔ مومن پورے اطمینان سے جواب دیتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن پر میں دنیا میں ایمان لایا۔ پھر ایک آواز آتی ہے، میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف کھڑکی کھول دو۔ مومن کی قبر میں روشنی اور وسعت کر دی جاتی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کی قبر تا حد نظر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو اس میں بھر دی جاتی ہے۔ تصور کریں، چاروں طرف نور، خوشبو، ٹھنڈک، سکون، اور یہ سب قبر کی پہلی رات سے شروع ہوتا ہے۔ قبر میں فرشتے مومن سے کہتے ہیں، آرام کر، جیسے دلہن آرام کرتی ہے جسے کوئی نہیں جگاتا جب تک اللہ تمہیں اٹھائے۔ یہ وہ سکون ہے جو دنیا کے کسی محل میں بھی نہیں ملتا، کیونکہ یہاں اللہ کی رضا کا سایہ ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک صحابی کی وفات ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم قبر میں دیکھ سکتے تو تم دیکھتے کہ اللہ نے اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ مومن کو قبر میں سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے، اس کا ساتھی کوئی انسان نہیں بلکہ اس کے اپنے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ وہ تلاوت جو اس نے چھپ کر کی، وہ نمازیں جو خشوع سے پڑھی، وہ صدقہ جو صرف اللہ کے لیے کیا، یہ سب قبر میں اس کے پہلو میں کھڑے رہتے ہیں۔ مومن کے لیے قبر کی پہلی رات کا پیغام کہ یہ سکون بھرے مناظر صرف ان کے لیے ہیں جو دنیا میں ایمان اور نیک اعمال لے کر گئے ہیں۔ اس لیے ابھی وقت ہے کہ ہم اپنی قبر کو جنت کا باغ بنانے کے لیے عمل شروع کر دیں۔ اور منافق کی قبر کی پہلی رات سب سے پہلے جانتے ہیں نفاق کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کی کئی قسمیں بیان کی۔ اعتقادی نفاق، بظاہر ایمان لانا لیکن دل میں کفر رکھنا۔ عملی نفاق، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں،
جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف کرے، اور جب امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ موت کے وقت منافق کی حالت کہ موت کے وقت مومن کی روح آسانی سے نکلتی ہے، مگر منافق کی روح جسم میں گھسیٹ کر نکلی جاتی ہے، جیسے گیلا لوہا کانٹے دار روح سے کھینچا جائے۔ اللہ کے فرشتے سخت چہروں کے ساتھ آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں آگ کی چادریں ہوتی ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اے خبیث جان نکل اللہ کے غضب اور عذاب کی طرف۔ جب منافق کو قبر میں اتارا جاتا ہے، زمین اس کے لیے سکون نہیں بلکہ عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ منکر نکیر آتے ہیں، ان کے چہرے خوفناک، آنکھیں شعلہ زن، آواز گرجدار، اور ہاتھوں میں لوہے کے ہتھوڑے ہوتے ہیں۔ منافق سے جب سوال ہوتا ہے تیرا رب کون ہے، وہ کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ تیرا دین کیا ہے، کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ یہ شخص کون ہے جو تم میں آیا تھا، تو منافق کہتا ہے مجھے معلوم نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے پھر آسمان سے منادی ندا دیتا ہے جھوٹ بولا اس نے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھا دو، آگ کا دروازہ کھول دو۔ منافق کے لیے قبر کی پہلی رات کا خوفناک منظر کہ قبر کی مٹی اس پر بھاری کر دی جاتی ہے، حتیٰ کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ فرشتے لوہے کے ہتھوڑے سے ضرب لگاتے ہیں، ایسی ضرب کہ اگر پہاڑ پر لگے تو ریزہ ریزہ ہو جائے۔ اس کی چیخ زمین و آسمان کے درمیان موجود ہر مخلوق سنتی ہے سوائے انسان اور جن کے۔ آگ کے شعلے قبر میں لپکنے لگتے ہیں اور جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ قبر کے سانپ اور بچھو اس کو ڈستے ہیں، ہر ڈسنے سے گوشت جھڑ جاتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ہم ایک جنازے میں شریک تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ابھی قبر میں فرشتے ان سے سوال کر رہے ہیں اور وہ جواب نہیں دے پا رہے۔ قبر کی پہلی رات مومن کے لیے جنت کی خوشبو کا آغاز ہے اور منافق کے لیے عذاب کی تاریک کھائی کا پہلا زینہ۔ نفاق سے بچنا ضروری ہے۔ نفاق سے بچنے کے لیے سچائی اختیار کریں، وعدہ پورا کریں، امانت میں خیانت نہ کریں، دین میں اخلاص پیدا کریں، نماز قائم کریں اور ذکر میں رہیں۔ اور کافر یا فاسق کی قبر کی پہلی رات کیسی ہوتی ہے کہ گناہگار کے پاس دوزخ کی آگ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک جنازہ آیا، وہ قبر کے قریب کھڑے ہو کر دیر تک روئے۔ پوچھا گیا اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا یہ پہلا دن ہے اس شخص کے لیے اکیلے پن کا، کاش یہ نیک عمل ساتھ لے کر آتا۔ قبر کی تیاری دنیا میں کرنے سے انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آخرت کے منازل میں سے پہلا منزل ہے، اگر یہ آسان ہو گیا تو آگے سب آسان ہے، اور اگر یہ مشکل ہو گیا تو آگے سب مشکل ہے۔ قبر کی تیاری نماز، تلاوت قرآن، صدقہ، حسن اخلاق اور گناہوں سے توبہ کے ذریعے کرنی ہے۔ حدیث پاک میں ہے سورۃ الملک قبر میں اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی ہے اور اسے عذاب سے بچاتی ہے۔ قبر کے عذاب سے پناہ کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگتے تھے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ آج ہم اپنے گھروں کی آرائش میں لگے ہیں، لیکن ایک دن یہ سب چھوڑ کر مٹی میں اترنا ہے۔ قبر کی پہلی رات یا تو رحمت کا آغاز ہوگی یا عذاب کا سبب ہوگی۔ آج کی ویڈیو ہم سب کے لیے ایک نصیحت اور موت کی تیاری کا پیغام ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے آپ کو قبر کی پہلی رات کے لیے تیار کریں۔ وقت کم ہے، سفر لمبا ہے، اور زاد راہ صرف نیک اعمال ہیں۔ میں امید کرتا ہوں ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو ہماری اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان پر موت اور قبر کو جنت کا باغ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔